پتنگ بازی کے حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ پتنگ بازی ایک حساس موضوع ہے، اور اس کی حساسیت کو اگر دیکھا جائے اور شریعت کے تقاضوں کو دیکھا جائے تو حکم شرع یہ ہے کہ پتنگ اڑانا اور پتنگ لڑانا یہ دونوں ہی کام ممنوع ہے۔ شریعت مطہرہ نے انہیں منع کیا اور فرمایا اس میں وقت کا اور مال کا ضیاع ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب اس طرح کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پتنگ بازی ممنوع اور اس کا لڑانا وہ بھی منع، بلکہ فرمایا کہ اس میں وقت اور مال کا ضیاع ہے، ضائع کرنا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ اور گناہ کے کام کے جو آلات ہوتے ہیں جیسے پتنگ اور اسی طرح ڈور ہے، ان کو بیچنا بھی فرمایا کہ یہ منع ہے۔ یعنی شریعت کے خلاف یہ عمل ہے اور شریعت مطہرہ اس سے منع کرتی ہے اور ہمیں اس سے منع ہونا ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ کام کے جو خلاف قانون ہوں، ہماری اسٹیٹ اگر ہماری فلاح کے لیے، ہمارے حق کے لیے کوئی قوانین بناتی ہے، ایسے قوانین کے جو شریعت کے خلاف نہیں جاتے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں فالو کریں، ان پر عمل کریں، اور ان کی خلاف ورزی کرنا شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ یہ جرم ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب پتنگ بازی ہمارے ہاں ملک میں تو اس کا قانون یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ایک خلاف قانون کام ہے، یہ خلاف قانون بھی ہے، خلاف شرع بھی ہے، اور پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ہمارے چند دن پہلے ایک میڈیا پر ایک واقعہ تھا کہ ایک 23 سال کا نوجوان گھر سے غالباً افطاری کے لیے نکلا ہے، سامان وغیرہ خریدنے کے لیے، ڈور کے ذریعے سے اس کی گردن شارک کٹ گئی اور وہیں پر 2-3 منٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کہ یہ ایسا قتل ہے کہ جس میں نہ تو کرنے والے کو پتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا، کیونکہ یہ پتنگ اڑانے والا کہاں بیٹھا ہے کسی کو کیا علم، اور اس کی پتنگ کٹ گئی، ڈور آ رہی ہے اور کہاں کہاں سے گزر کر آ رہی ہے اسے کیا پتا، اور کس کے گلے میں پھر گئی یہ نہیں جانتا۔ اب یہ ایسا قتل ہے کہ نہ تو قتل کرنے والے کو پتا اور نہ ہی مقتول کو پتا کہ مجھے کس وجہ سے، کس جرم کے اوپر قتل کر دیا گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے اپنی گاڑی کے اوپر اس کے گلے میں ڈور آ گئی اور اسی کی وجہ سے اس کا قتل ہو گیا۔ یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، بغیر کسی حق کے کسی ایک مسلمان کو بھی قتل کر دینا یہ ایسے ہی ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کیسا سنگین کام ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اموات واقع ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف ایک مثال نہیں، بیسیوں اور سینکڑوں مثالیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی۔ ناظرین یاد رکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو اسلام کے تقاضے کے مطابق ہوں، جن کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتے ہوں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، ہمیں ان کاموں سے منع ہونا ہے۔ اس لیے ناظرین آپ ہم سب کو چاہیے کہ نہ صرف خود باز آئیں بلکہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے عزیز و اقارب جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں بھی ہم روکیں، اور اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں علم نہ ہو اور یہ ہمارے گھر میں ہی چھت کے اوپر چڑھ کر پتنگ اڑا رہے ہوں اور بہت سب بڑے جرم کا یہ ارتکاب کر بیٹھیں۔ اس لیے ہم سب کو مل کر معاشرے کے اندر یہ جو بری بات زیادہ سے زیادہ ترویج پاتی چلی جا رہی ہے کہ ممانعت کے باوجود، خلاف شرع ہونے کے باوجود اور خلاف قانون ہونے کے باوجود لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سب کو مل کر اسے روکنا ہے، اور معاشرے میں ہونے والی اس طرح کی جو اموات ہیں ان سے ہم نے نہ صرف اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے بچانا ہے بلکہ اپنے مسلمانوں کو بھی اس میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔